میرے بزرگوں، اس مبارک محنت کے ذریعے سے ایک ہی بات کہی جائے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہم کو وہ معاشرہ اور ماحول عطا فرمائے جس میں حق و ناحق کو پہچانے، اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں اترے، ان کے سامنے جھکنے میں لذت آنے لگے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی قیمت دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور یہ بات سمجھ میں آئے کہ اگر آپ قیمتی ہیں تو آپ کا ایک ایک عمل قیمتی ہے، اگر اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے تو آپ کا ایک ایک عمل زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اگر آپ اللہ کے محبوب ہیں تو آپ کے راستے پہ چلنے والا بھی اللہ کا محبوب ہے۔ اسی لیے جنہوں نے آپ کے راستے پہ اپنے آپ کو چلایا، اللہ نے اپنی محبتیں ان کے ساتھ کر کے دکھلا دی کہ دیکھو یہ ہمارے نبی کے راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے محبوب ہے، اب ان کی بات کو گرنے سے پہلے ہم قبول کر کے دکھلا دیں، ان کی تمنا کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کو پورا کر کے دکھلا دیں گے۔ اب جتنے اولیاء حق کی کرامات ہیں اور جتنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی زندگی کے اندر کے مظاہرے ہیں، وہ سارے اسی بنیاد کے اوپر ہیں۔ انسان تو انسان ہے، حیوانوں کے اوپر اللہ نے ان کی ایمان کی طاقتوں کے اثرات دکھا دیے، دریاؤں پہ ان کے اثرات دکھا دیے، زمین کے ذرات پر ان کے اثرات دکھا دیے۔ جماعت اللہ کے راستے میں نکلی، جنگل سے گزر رہی ہے، اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک ساتھی ہمارا رک گیا اور ہم آگے کو بڑھ گئے، بہت دیر انتظار کیا، ہم سمجھ گئے کہ وہ راستہ بھٹک گیا، ہم تک کہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ اتنے میں کچھ دیر کے بعد میں وہ ساتھی اپنے ساتھیوں سے ملے، اور جب ملے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تو کہا کہ میں اپنی حاجت کے لیے ٹھہرا تھا، تم یہ سمجھے کہ میں قریب میں ہی ہوں، تم آگے بڑھ گئے، راستہ تمہارا بدل گیا، میرا بھی راستہ بدل گیا تو میں جنگل میں بھٹک گیا۔ اب ساتھیوں نے پوچھا کہ جب جنگل میں بھٹک گئے تو پھر ہوا کیا؟ تو فرمایا ہوتا کیا، اللہ کی مدد آئی۔ فرمایا اللہ کی مدد کیسے آئی؟ تو فرمایا ایک شیر منہ کھولے ہوئے میری طرف چلے آئے۔ یعنی کیسے ایمان تھا کہ شیر کو دیکھ کے کہا کہ لو اللہ کی مدد آ گئی۔ اور آج سگا بھائی اگر گھر پہ کھٹکھٹ آئے تو پیشانی پہ پسینہ آ جاتا، نہیں معلوم یہ قرضہ مانگے گا، دوپہر کے کھانے تک ٹھہرے گا، پھر اس کے بعد کوئی اور سوال کرے گا، نہیں معلوم کیا کرے گا۔ اب تو سگا بھائی دکھا تو پیشانی میں پسینہ آ جائے گا۔ اور وہاں یہ ہے کہ بیچ جنگل میں شیر کو دیکھنا، آپ لندن کے رہنے والے احباب ہو، آپ کو خوب پتا ہوگا کہ شیر کی نوعیت جنگل میں کیا ہوتی ہے، شکاری کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں جبکہ وہ سارے ساز و سامان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی راستہ بدل کے کسی اور طرف چلے جاتا ہے کہ ہرن مل گیا تو کام چل جائے گا، یہاں جان کو جوخم میں کون ڈالے۔ اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تنے تنہا اکیلے جنگل کے اندر شیر چلے آ رہا ہے ان کی طرف، اور میں لو اللہ کی مدد آ گئی، اللہ نے مدد بھیجی۔ ساتھیوں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو فرمایا جب وہ قریب آیا تو میں نے اس کا کان پکڑا۔ یعنی یہ کوئی شیکسپیئر کے ڈرامے کے ڈائلاگس نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کے واقعات، جنہوں نے جھوٹ کو زندگی میں کبھی پہچانا بھی نہیں تھا، منہ لگانا تو دور کی بات ہے، جو زندگی پہ گزرتا اور اللہ کی قدرت کو دیکھتے وہ بیان کرتے۔ تو وہ کہہ رہے کہ جب قریب آیا تو میں نے اس شیر کا کان پکڑا۔ جنگل کے بیچ میں اکیلا ایک آدمی شیر کا کان پکڑ لے، آج گھر میں 14 سال کے بچے کا کان پکڑ کے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ شام میں پتا چلے گا کہ گھر میں باپ رہے گا یا بیٹا رہے گا، اب دونوں نہیں رہ سکتے۔ پڑوسی بھی کہیں گے یہ عمر کان پکڑنے کی تھی، انجان ہو جاتے، خالی چھوڑ دیتے، ماں کو سمجھا دیتے کہ اسے بول دو، وہ بھی اسی بچے کی تعریف کریں گے۔ تو آج سگی اولاد کا کان پکڑنا ایمان والے کے لیے مشکل ہے، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، تو پریشان نہیں تو اور کیا ہوں گے۔ اور جب ایمان آیا تھا اور سکون اللہ نے دیا تھا اور عزت کے مقام پہ اللہ نے پہنچایا تھا، تو جنگلوں کے بیچ ایک شیر کا کان پکڑنا ایمان والے کے لیے آتا ہے۔ ابھی فرمایا کہ نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے، اور ساتھی میرے آگے کو بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، راستہ بھٹک گیا ہوں، میں تجھے اللہ کی طرف سے حکم دیتا ہوں کہ تو مجھے میرے ساتھیوں کا راستہ بتا دے۔ بائیتا کہہ رہا تھا کہ فرمایا کہ پالتو کتے کی طرح وہ منہ ہلاتے ہوئے آگے کو بڑھ گیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، کبھی وہ ادھر مڑتا، کبھی وہ ادھر مڑتا، کبھی وہ ادھر جاتا۔ ایک راستے پہ آ کے جب اس نے سر گھسنا شروع کر دیا اور ٹھہر گیا تو میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھی ادھر سے آگے کو بڑھے ہیں، بس چند قدم آگے کو بڑھا تھا کہ اللہ نے تم سے ملا دیا، لو اللہ کی مدد ایسے میرے ساتھ آ گئی۔ تو جب ایمان بنا تھا تو اللہ کی مدد ہر راستے سے آتی تھی،
اور جب ایمان بگڑا تو اللہ کی مدد درندوں سے کیا آتی؟ اپنا گھر درندوں کا ایک گھر بن کے رہ گیا کہ نہیں معلوم کب کس کا ہاتھ بڑھے گا تو چھوٹا بڑے کی عزت لے لے گا، بڑا چھوٹے کی عزت لے لے گا، بیوی شوہر کی عزت لے لے گی، شوہر بیوی کی عزت لے لے گی۔ آج گھر کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا، ورنہ جنگلوں کے بیچ میں بھی ہم سکون سے رہتے تھے، ہمارے صدقے میں جنگل کے درندے بھی سکون سے رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ایک ایمان والی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت ہمارے سینے خالی ہو گئے، اللہ کی عظمت کے اعتبار سے ہماری نگاہیں اندھی ہو گئیں، اور حلال و حرام کو پہچاننے کے اعتبار سے ہمارے دماغ کی سمجھ ساری کی ساری ختم ہو کے رہ گئی۔ تو نتیجہ یہ ہوا ہم اللہ کی مددوں سے محروم ہو گئے۔ ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سیدھی سادی زندگی دنیا کی ہلکی پھلکی بتلا کر ایمان و اعمال کی بڑی سے بڑی طاقت سے ہماری زندگی کو آراستہ کرنے کے لیے آپ نے اپنی حیات پاک کو نمونہ دکھلا دیا کہ دیکھو اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کو کیسی سیدھی سادی گزارتا۔ اگر آپ چاہتے تو جنت کے خانہ آپ کے گھر میں اتر جاتے، اگر آپ چاہتے تو اللہ کی پیشکش تھی جزیرہ نما عرب کے پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ بنا کر اللہ پاک آپ کے ساتھ کرنے کا اعلان اور اظہار فرمائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو قبول تو کیا فرمایا، بلکہ جب سونے کے پہاڑوں کی پیشکش کی گئی تو آپ نے فرمایا اے میرے رب، میں تو آپ سے ایسی نبوت مانگتا ہوں جس میں ایک دن کھانے کو مل جائے تو شکر ادا کر لیا کروں، اور ایک دن فاقہ آ جائے تو صبر کر لیا کروں، اور میری عبدیت آپ کے سامنے ظاہر ہوتی رہے۔ آپ نے تو ایسی سیدھی سادی نبوت مانگی، چنانچہ آپ نے اپنے گھرانے کو دکھلا دیا کہ یہ دین اللہ کو کتنا پیارا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیارا ہے کہ یہ تمام انسان جہنم کے راستے سے ہٹ جائیں اور آج کی امت خدا کے غضب سے دنیا میں بچ جائے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ نے اپنی حیات طیبہ کو نمونے کے طور پہ دکھلا دیا، جس میں حال یہ ہے کہ فقر و فاقہ آپ کا رات دن کا ساتھی ہے، مشقتوں میں آپ چلے ہیں، کانٹوں پر آپ چلے ہیں، دشمنوں کی پتھروں کا آپ نشانہ بنے ہیں، یہاں تک کہ وہ مدنی زندگی جس میں صحابہ کرام کی محبتوں کا ایک پورے کا پورا مرکز آپ کو گھیرا ہوا ہے، اس کے بیچ میں بھی آپ نے اپنی زندگی کو اس سادگی کے ساتھ چلایا اور اس فقر و فاقے کے ساتھ چلایا۔